الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم علوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ ترجمہ: بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو شمار میں ہزاروں ہی تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے، تو خدا نے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ بھی کر دیا۔ کچھ شک نہیں کہ خدا لوگوں پر مہربانی رکھتا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ پچھلی آیتوں کے اندر جو ہے عائلی زندگی کے بارے میں قوانین اور ہدایات بیان ہوئی، اور ان پر عمل کرنے سے مسلمانوں کے تعلقات مضبوط بنیادوں پر استوار ہو سکتے ہیں، اور داخلی امن کے بعد وہ خارجی سیاست اور حالات پر توجہ دے سکتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے وہ مسلمانوں کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے دو قصے بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایک قصہ یہاں پر شروع ہوا ہے، اور جو ہے یہ قصہ کسی ایسی قوم کا ہے جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے بھاگ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ تاریخ کے کس دور میں گزرے تھے؟ انہیں موت کا خطرہ کیسے لاحق ہوا؟ کیا طاعون کی بیماری وغیرہ کی وجہ سے یا کسی طاقتور دشمن کے ساتھ مقابلے کی وجہ سے ان کو موت کا خطرہ ہوا؟ انہوں نے جہاد کا انکار کیا تھا یا کسی متعدی بیماری سے بچاؤ کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ نکلے تھے؟ تفسیر کی کتب میں مختلف اقوال ہیں، لیکن قرآن نے کسی ایک قول کی طرف اشارہ تک نہیں کیا، کیونکہ قرآن کی نظر میں ان تفصیلات کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی اہمیت اس سبق کی ہے جو اس قصے میں پوشیدہ ہے۔ قرآن مسلمانوں کو یہ سبق دینا چاہتا ہے کہ بزدلی اور فرار کی وجہ سے موت نہیں ٹل سکتی، اور رونے دھونے سے زندگی میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی انسان کی زندگی کے دن باقی ہوں تو اسے میدان جنگ میں بھی کوئی نہیں مار سکتا۔ کسی جماعت کی کثرت اس کی حفاظت کی ضامن نہیں، لہذا یہاں پر اس آیت میں جس قوم کا ذکر ہوا وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور اسی طرح سے کسی جماعت کی قلت اس کی تباہی اور شکست کی دلیل نہیں۔ تو یہ قوم جو کہ ہزاروں کی تعداد میں تھی اور موت کے ڈر سے اپنے گھر بار جو ہے جو کہ آباد تھے ان کو چھوڑ کر نکل کھڑی ہوئی تھی، جب اس نے اپنے خیال میں موت سے اپنے آپ کو بچا لیا اور محفوظ مقام پر پہنچا دیا، تو اللہ نے ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان کا فرار انہیں موت سے نہ بچا سکا، اور جب اللہ کا ارادہ ہوا تو اس نے معجزانہ طور پر اپنے ایک حکم سے ان سب کو زندہ کر دیا۔ تو اس سے جو ہے وہ حکمت و ہدایت کے جو پھول ہم چن سکتے ہیں وہ یہ ہیں کہ جس قوم میں اجتماعی بزدلی آ جائے، قانون فطرت یہ ہے کہ اسے موت سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور انسان کو، مسلمانوں کو جو ہے وہ تقدیر پر توکل اور یقین رکھنا ہے، اور ان کو اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر شے پر مکمل قدرت رکھتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے جو کچھ بھی ہم کو دیا ہے ہمیں اس کا ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، اور ہم کو قرآنی احکام کو سمجھنے اور ان پر چلنے والا بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔